صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کی بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی، اندھی ہو کلمہ پڑھتے عام آدمی کس قدر ڈگمگا جائے۔ حضرت زنیرہ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، ایک روایت کے مطابق ان کی بینائی چلی گئی تو یہودی عورتیں کہنے لگی دیکھا نا ہمارے بتوں کو برا کہا تو بینائی چلی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیغام آیا کہ بیویاں اس طرح کہہ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتی ہے نا بھائی میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، بی بی ہو کے ایمان اتنا پختہ ہے، میرا خدا بھی سچا، میرے نہیں اس وجہ سے نہیں گئی۔ حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے اے اللہ اس کی بینائی دے دے۔ کہتے ہیں حضور نے دعا دی، اللہ نے دوبارہ آنکھیں عطا فرما۔ ایسے لوگ، ایک بادشاہ جا رہا تھا، بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے، وہ جاتا تھا شکار کا بڑا شوقین تھا، تو جاتا تھا سڑک سے تو کہتا تھا کہ یار جس دن کو میرے متھے بندہ لگ جائے نا شکار صحیح نہیں ہوگا۔ اس نے پابندی لگا دی کہ جس رستے میں نے شکار پہ جانا ہے نا اس رستے سامنے سے بندہ کوئی نہ آئے، متھے لگ جاتا ہے تو شکار کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ فوجی اعلان کر رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو۔ ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا کتنے بجے بادشاہ گزرے گا۔ ایک دن ایک بندہ تھا بیچارہ، ایک آنکھ اس سے نظر آتا تھا دوسری سے نظر نہیں آتا تھا، وہ غلطی سے روڈ پہ چڑھ گیا، ادھر سے بادشاہ سلامت آ گئے۔ ہمارے زمانے کے بادشاہوں جیسا ہوگا نا، جب وہ گزرے تو اور کوئی نہیں گزر سکتا، تو روڈ پہ چڑھ گیا غلطی سے۔ اب وہ بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا کہ میرے حکم کے خلاف وہ دیکھتے ہی طبیعت خراب، آج میرا شکار صحیح نہیں ہو، بڑا ظالم ہے تو، تجھے نہیں اعلان کا پتا چلا، پکڑو اس کو باندھ دو دھوپ میں درخت کے ساتھ، واپس آ کے شام کو دیکھیں گے اس کا کیا علاج کرنا ہے، پہلے یہ سزا تو دو نا، اس کو دھوپ میں باندھو۔ اس کو دھوپ میں باندھ دیا۔ اب شام تک وہ بیچارہ وہاں بنا رہا۔ بادشاہ کہتا ہے جتنا اچھا شکار اس دن ہوا نا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، اتنا سارا جانور کے، اور پھر میرا ایک نشانہ خطا نہیں ہوا، جو نشانہ لگایا وہ بھی لگ گیا، شکار بھی برزی کا شوق بھی بڑا تھا، کہتے ہیں ڈھیروں جانور کا ہوا ہے۔ بادشاہ واپس آیا تو وہ بیچارہ بندہ ہو گیا، دھوپ میں چل رہا ہے، آگے کہنے لگا سزا تو تجھے سخت دینی تھی پر میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، جا تجھے چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ بادشاہ نے جب کھولا تو بندہ بڑا دلیر تھا، کہنے لگا بادشاہ مجھے باندھا کیوں تھا؟ کہنے لگا جب کوئی میرے متھے لگ جائے نا تیری طرح کا بندہ تو وہ دن میرا صحیح نہیں گزرتا۔ کہنے لگا بادشاہ تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے لگا تھا، تیرا تو صحیح گزر گیا، میرا نہیں یار صحیح گزرا، میرا تو سارا دھوپ میں گزر گیا ہے، میں تو بندہ رہا ہوں سویر سے شام تک، میرا بڑا برا گزرا ہے، میرا جو بڑا سخت گزرا ہے، کاش کہ میں کس طرح کا تیری بدشگونی ہے، اللہ کرے میں تیرے متھے نہ لگتا، کم از کم اس عذاب سے تو بچ جاتا۔ تو بدشگونی لینا اسلام میں درست، نیک شگون لے۔ اور عقیدہ کس طرح کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، انہوں نے خط لکھا کہ جناب یہاں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال ایک کواری لڑکی ذبح کر کے اس میں ڈالتے ہیں پھر دریا چلتا ہے، اور میرے آنے پہ بھی خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے کہ کواری لڑکی قتل کر کے اس میں ڈالیں گے تو دریا چلے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جناب عمر کو خط لکھا، کہا حضور یہاں رواج ہے لڑکی مرے گی دریا میں ڈلے گی تو چلے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام کو ہام پرستی کا قائل ہے، ان چکروں میں اسلام نہیں پڑھتا۔ آپ نے ایک خط حضرت عمر بن عاص کے نام لکھا اور دوسرا خط حضرت عمر نے دریا کے نام لکھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا خط پہنچے تو سارے مصر کے لوگ اکٹھا کر کے لے جانا، نہ ماننے والوں کو بھی لے لینا ساتھ، اور دریا کنارے کھڑے ہو جانا۔ اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا، فرمایا دریا ہی نہیں اگر تو چلتا تھا رب کے حکم سے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے، خط لکھا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں تیرے پانی۔ صحابہ کہتے ہیں جناب عمر بن عاص ڈھیروں لوگوں کو لے کے گئے، جب وہ خط جناب عمر کا انہوں نے ڈالا نا پانی میں تو دریا پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کسی بھی توہمات کا، کسی قسم کی توہمات کا قائل چھوڑ دیں، یہ بات ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں پکی تمیز پڑ گئی، نکلتے ہی نہیں،
جدھر سے بھی کالی ہوا چلتی ہے انہی کے گھر میں تویز گرتے ہیں سیدھے آتے، جدھر سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے گھر تویز آتے ہیں سیدھے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، عقیدہ اور ایمان رکھیں۔ ایسے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، اور پھر لوگ کہتے ہیں میں فلاں تویز والے کے پاس گیا تھا، وہ کہتا تھا تجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا بھائی اگر آپ مریض نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹر دوائی کس بات کی دے گا؟ اور ڈاکٹر دوائی نہیں دے گا تو آپ پیسے نہیں دیں گے، تو جس کے پاس گئے ہیں اس نے آپ کو کچھ بتانا ہے تو آپ نے اس بیچارے کو کچھ دینا ہے، تو اس کا تو دھندا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا۔ لہذا بچے تو ہم مات سے اعتدال میں رکھیں نظریات، اعتدال میں۔ ایک بات سنیں، اورنگزیب عالمگیر گئے خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ، کون بہت بڑا بادشاہ تھا، مزارات پہ جاتا ہے، ایک اندھے کو کھڑا دیکھا، اندھا کھڑا ہے باہر، بادشاہ آتے تھے تو اور زیادہ کٹھے ہو جاتے تھے، نظر نیاز زیادہ ملے، اندھا باہر کھڑا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اس کے قریب سے گزرنے لگے تو کہنے لگا 30 سال ہو گئے، 30 سال غریب النواز کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، خیرات نہیں ملی، آنکھیں لینے آتا ہوں، خیرات نہیں ملی، کچھ دیجئے مجھے۔ 30 سال سے رو رہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 30 سال ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا جی 30 سال۔ آپ فرمانے لگے خواجہ معین الدین تو تجھ سے ناراض ہے، میں تو جتنی دفعہ بھی آیا ہوں جھولی بھر کے عطا فرمایا ہی نہیں، تجھے 30 سال ہو گئے دیا ہی نہیں، تیرے ساتھ ناراض ہے۔ دو سپاہیوں کو کہنے لگے اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اگر میرے واپس آنے تک صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی گردن اڑا دیں گے۔ خواجہ صاحب ناراض ہیں، 30 سال ہو گئے اس کو آنکھیں نہیں ملی، ان کے وسیلے سے ملی نہیں، اس کو مار دیں گے آپ، وہ ناراض ہیں۔ اورنگزیب اندر گئے دعا مانگنے، واپس آئے تو اندھا صحیح ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیسے صحیح ہو گیا؟ تو کہنے لگا جی میں نے کہا اس کو مہربانی کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اور میں نے ان کے وسیلے سے بھی دعا کی، میں نے کہا مولا پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب تو جان بھی جانے لگی ہے، مہربانی کر، فضل فرما۔ کہتے ہیں رو رو کے دعا مانگی تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو اورنگزیب نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخ ساز کو یاد رکھے، کہنے لگے تم نے یہاں آ کے نا ڈھونگ رچا لیا تھا، ڈھونگ، تو آنکھیں لینے نہیں آتا تھا، ورنہ جس غریب نواز نے زندگی خدا رسول کے نام کر دی ہو، اس کے وسیلے سے کوئی مانگے تو رب عطا نہ کرے، جس نے اپنی جوانی ساری رسول اللہ کے لیے قربان کر دی، لمحہ لمحہ زندگی کا رسول اللہ کے دین کے نام گزارا ہو، اس کا نام لے کے وسیلہ دو تو رب رحمت نہ کرے؟ فرمایا تم نے ڈھونگ رچایا ہے دربار کا، ڈھونگ، اس لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں بھی کہتا ہوں ڈھونگ نہ رچاؤ، ڈھونگ نہ رچاؤ، ڈھونگ رچاتے ہو تو کچھ نہیں ملتا۔ درویشوں کے دروازے تو آج بھی کھلے ہوئے، صدق کے دل سے آؤ، دیانت داری سے آؤ، کاسا سیدھا کر کے آؤ، ان کے وسیلے سے جتنا بھی مانگو میرا رب اپنی رحمت کے دروازے کھول کے عطا فرماتا ہے۔ ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں، اس لیے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ والوں سے دے کر بندہ دنیا مانگنے چلا جائے تو اس نے پھر مانگا کیا ہے؟ ان سے تو ان کے وسیلے سے تو خدا سے ان جیسا جذبہ مانگنا چاہیے۔ تو میرے بھائی بدشگونی کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، اس سے پرہیز کریں، 1% نہیں 100% بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔